حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی ولادت معجزانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام بنت عمران تھا۔ بی بی مریم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو نبی وقت تھے، جب ان کے دوسرے بیٹے یہود کی اولاد میں ایک شخص جناب عمران تھے، جن کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت موجود ہے، سورہ ال-عمران، یعنی عمران کی آل اولاد۔ جناب عمران کی صاحبزادی کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم جناب عمران اور نانی محترمہ حنا بنت فاقود تھی، جو ایک نیک اور با عبادت گزار خاتون تھی۔ بی بی حنا کی بہن کے شوہر یعنی ان کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو نبی خدا تھے۔ پروردگار عالم نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ لوگ ان کی شرافت اور پاک بازی کی مثال دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو منتخب فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے کر، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں۔ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ دیکھا سامنے درخت پر ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اسی وقت منت مان لی کہ اگر اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی دعا قبول ہوئی، لیکن جب لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی تو بی بی حنا کو خوشی کے ساتھ یہ فکر بھی ہوئی کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی، کیونکہ بیت المقدس کے اندر عورتوں کا داخلہ منع تھا، جبکہ منت تھی کہ بچہ بیت المقدس میں رہ کر عبادت کرتا اور بیت المقدس کی خدمت کرتا۔ بہرحال بی بی حنا نے اپنی پیاری سی بیٹی کا نام مریم رکھا اور کہا کہ اے پروردگار، میں اسے بی بی مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بی بی حنا کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہوئی۔ جب بی بی مریم علیہ السلام 8-10 سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو خدا میں مسجد کے حوالے کیا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جہاں بی بی مریم علیہ السلام کے رہنے اور عبادت کرنے کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا، جہاں آپ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہی۔ یہ حجرہ آپ علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب جب کہ بی بی مریم علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہونے کو تھی کہ ان کی کفالت کا مسئلہ درپیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے والد جناب عمران بی بی مریم کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو چکے تھے اور جناب عمران قوم کے سردار بھی تھے۔ دوسری طرف عبادت گاہ کے کاہن اور تمام معززین دل میں بی بی مریم علیہ السلام کے عبادت گاہ میں داخلے کے مخالف تھے، لیکن خاموش تھے کہ آپ علیہ السلام سردار کی بیٹی تھی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے نبی تھے۔ سب کو آپ علیہ السلام کو عبادت گاہ میں داخلے سے منع کرنے کی جرأت نہ تھی، لہذا سب نے کوشش کی کہ وہ بی بی مریم کے سرپرست بن جائے تاکہ موقع دیکھ کر آپ علیہ السلام کو جان سے بھی مارنے سے گزیر نہ کیا جائے، لیکن ان سب کے مکر و عزائم کا حضرت زکریا علیہ السلام کو اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ہی مریم کا سرپرست ہوں۔ آخر کار فیصلہ قرعہ اندازی کرنے پر طے پایا اور قرعہ اندازی بذریعہ قلم رکھی گئی۔ عبادت گاہ سے قریب ایک چشمہ تھا، جہاں ایک جگہ پتھروں کی رکاوٹ سے ایک حوض بنایا ہوا تھا۔ چشمے کا پانی اس حوض میں آتا پھر آگے بہتا۔ سب خدام نے اپنے قلم پانی سے اس بھرے حوض میں ڈالے اور یہ طے پایا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ سب سے آخر میں حوض سے باہر جائے گا وہ سرپرست بنے گا۔ لہٰذا قرعہ اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکالا اور ان کا قلم باقی تمام قلموں کے بعد پانی کے بہاؤ کے ساتھ حوض سے باہر آیا۔ سب نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا اور اس بار فیصلہ ہوا کہ جس کا قلم سب سے پہلے بہتا ہوا حوض سے باہر آئے گا وہ کفیل ہوگا۔
لہٰذا اس بار بھی قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکالا اور سب سے پہلے ان کا قلم پانی میں بہتا ہوا باہر آیا۔ منافقین نے پھر فیصلہ تسلیم نہ کیا اور تیسری بار فیصلہ ہوا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے الٹے رخ بہنے لگا، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی بی بی مریم کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ نکات شرعی حق بھی تھا اور قرآن سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا، کیونکہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور خالو باپ کی جگہ۔ اس طرح یہ قرآن اندازی 3 بار ہوئی اور تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکالا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے محمد، یہ خبریں ہیں جن کو ہم بذریعہ وحی تمہیں بتاتے ہیں، حالانہ تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کا کفیل کون ہو، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ سورہ ال عمران۔ پھر ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اسے بی بی مریم کو اس پروردگار نے اپنی طرف قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ سورہ ال عمران۔ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم نے اپنے رب کی باتوں میں اس کی کتابوں کو سچ جانا اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ سورہ تحریم میں فرمایا گیا۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا گیا، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے پسند کیا اور سارے جہان کی عورتوں پر تجھے برگزیدہ کیا۔ سورہ ال عمران۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے جو حجرہ تیار کیا تھا، اس میں بی بی مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتی۔ یہ حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں رہتا۔ یہاں اللہ پاک بی بی مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھانے کو دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس یہ کھانا دیکھتے تو دیکھ کر ان کو تعجب ہوتا۔ انہوں نے بی بی مریم علیہ السلام سے پوچھا، جسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں آتا، اس کے پاس کچھ کھانا رکھا ہوا پاتا، کہا کہ اے مریم، یہ کھانا کہاں سے تیرے پاس آیا؟ بولی، یہ اللہ پاک کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ سورہ ال عمران۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ سب لوگوں سے پردہ کر کے الگ تھلگ بیت المقدس میں اپنے حجرے میں بیٹھی عبادت میں مصروف تھی کہ اللہ پاک نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے غیر شخص کو اپنے پاس دیکھا تو پکارا انہیں کہ اگر تم نیک آدمی ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو تعجب سے فرمانے لگی، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ ہی میں بدچلن ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں۔ اس نے مجھ سے اس طرح کہا کہ اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھے اور تیرے لڑکے کو دنیا کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے ایک مثال بنا دوں، اور یہ لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا۔ اس کا نام عیسیٰ اور لقب مسیح ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ شان و شوکت سے رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر جھولے میں لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ سب کچھ اس کے لیے ضرور ہوگا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کو یہ بشارت سنانے کے بعد ان پر پھونک دیا۔ اس طرح اللہ پاک کا کلمہ ان تک پہنچ گیا، یعنی اللہ پاک کا حکم بی بی مریم علیہ السلام کے وجود میں پہنچ گیا، اور یہی پھونک آپ علیہ السلام کے بدن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بی بی مریم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو ان پر ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت سے اس نے وقت شدید صورت اختیار کر لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر پیش آیا، چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے،
اس لیے نہیں معلوم وہ کس طرح بدنام اور پریشان کریں گے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے کسی دور جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے پر چلی گئیں جو بیت الحم کے نام سے ایک بستی تھی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کے ماموں زاد جناب یوسف نجار رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی مدد کی اور آپ علیہ السلام کو بستی بیت الحم چھوڑ کر آئے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کو پا کر خوش رہنے لگی، تاہم کبھی کبھی یہ خیال دل میں ہر وقت کاٹنے کی طرح کھٹکتا رہتا، اگرچہ قوم میری شرافت اور پاک دامنی سے ناواقف نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے؟ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوال کرے تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزے دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ پاک کی وحی ان کے پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس روانہ ہوئی۔ جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ مریم یہ کیا ہے؟ تو نے تو بہت عجیب بات دکھائی، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔